سورہ الاعراف کی ایک آیت ہے، بہت ہی سینسٹیو آیت ہے، اور کسی بھی مسلمان کو جو ہے وہ اس آیت کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تو آیت کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ٹھیک ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے تھے۔ مطلب اللہ ہماری بات کر رہا ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تم تک پیغمبر بھیجے تھے اپنے دین کا پیغام لے کے، تو کیا تم تک میرا پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ یہ اللہ پہلے ہم سے پوچھے گا۔ اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے کہ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ پھر ہم ان پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کیا تم نے ہمارا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ مطلب پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے تم تک اپنی امت تک پہنچانے کے لیے ایک پیغام دیا تھا تمہارے پاس، تو کیا تم نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، میرا دین اپنی امت تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ تو اللہ پہلے ہم سے پوچھے گا اور اس کے بعد پھر پیغمبروں سے پوچھے گا۔ اچھا، اب یہاں ایک بات جو ہے وہ غور کرنے والی ہے کہ پیغمبروں کا کیا مقام ہے، ان کی کیا فضیلت ہے، اللہ کو کتنی ان سے محبت ہے۔ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ہمارا پیغام اپنی امت تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ مطلب پیغمبروں سے بھی حساب لیا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ اچھا، جہاں تک ہمارا سوال ہے تو ہمیں سے ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم جتنے چاہے گناہ کر لیں، چاہے عیاشی کر لیں، چاہے اللہ کی نافرمانی کر لیں، ہم آخر میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ بہت ہی رحمان ہے، رحیم ہے، اور ہم بہت اسپیشل ہیں، ہم تو محمد کی امتی ہے، تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ جبکہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، مطلب ہم پیغمبروں سے بھی حساب لیں گے کہ انہوں نے ہمارا پیغام اپنی امت تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اور پیغمبروں کا کیا مقام ہے اللہ کے آگے۔ اب رسولوں سے اللہ حساب لے رہا ہے تو پھر ہماری حیثیت ہی کیا ہے، کیا اوقات ہے ہماری ان کے سامنے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دو جمعے کے درمیان جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب لوگوں کے دماغ میں ایک کانسیپٹ بیٹھ گیا ہے کہ وہ ایک جمعہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ڈائریکٹلی دوسرا جمعہ پڑھتے ہیں اور بیچ کی ساری نمازیں غائب، اور انہیں لگتا ہے کہ دو جمعے کے بیچ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ان کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہے بیچ میں، وہ ساری نمازیں جو ہے وہ معاف کر دی جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے، چھوٹے گناہ معاف ہوتے۔ نماز کا چھوڑنا جو ہے وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں تو بالکل ایسا ہے کہ آپ نے ایروگنس دکھایا، آپ نے تکبر دکھایا، آپ نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کر دیا، تو یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا۔ تو اس طرح کے گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ صرف چھوٹے گناہ معاف کرے گا، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ہم سے وہ معاف کر دیے جاتے۔ لیکن گناہ کبیرہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ آپ سچے دل سے توبہ نہیں کرتے اور اس گناہ کو آپ پرماننٹلی چھوڑ نہیں دیتے۔ جو دنیائی زندگی ہے نا، یہ بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی ٹیمپرری ہے، اور یہ بات بار بار میں نے اپنی ویڈیوز میں کہی ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ صرف ایک خوبصورت دھوکہ ہے، ایک ایلیوژن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے 50-60 سال کب نکل جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ کرے۔ آپ چاہے جتنے بھی پڑھے لکھے ہو، یا پھر آپ بہت زیادہ اسمارٹ ہو، انٹیلیجنٹ ہو، ٹیلنٹڈ ہو، یا پھر اس دنیا میں سکسیزفل ہو، لیکن اگر آپ نے آخرت والی انویسٹمنٹ نہیں کری تو پھر سمجھ لو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اپنا ایجوکیشن، اپنا انٹیلیجنس جو ہے وہ آخرت کے لیے انویسٹ کرے، اس کے لیے استعمال کرے، یوٹیلائز کرے۔ اگر ہم دنیا کے لیے یوز کریں اپنا دماغ اور اپنا انٹیلیجنس، اپنا ایجوکیشن، تو دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دین کے لیے بھی اس کا استعمال کریں۔